قرآن مجید کی کچھ آیات سامنے رکھنی پڑیں گی جن میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ سنایا، ایک بتایا، جب کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ارشاد فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونکوں اس میں ایک اپنی جان، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس فرشتوں نے سب نے اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا. قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو. استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو بڑا تھا درجے میں. آگے سے جواب میں شیطان نے کہا قال انا خیر منہ، بولا کہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آپ نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے. مٹی کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور آگ کے اندر اونچائی ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں، بہتر ہوں. جب اس نے آگے سے یہ بات کہی اور پروردگار عالم کے حکم کی نافرمانی کی، قال فاخرج منها فإنك رجیم، تو ارشاد فرمایا تو نکل جا یہاں سے کہ تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر میری پھٹکار ہے قیامت کے دن تک. قال، آگے سے شیطان کہنے لگا رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھ کو ڈھیل دے دیجئے جس دن تک کہ مردے جی اٹھیں، یعنی قیامت کے دن تک. قال فانک من المنظرین، فرمایا کہ ہاں تجھ کو ڈھیل ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے. جب اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے ڈھیل مل گئی تو اب آگے سے پھر بڑھ کے مارنے لگا. کہتے ہیں فبعزتک، قسم ہے تیری عزت کی، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی جتنی بھی آنے والی اولاد ہے قیامت تک. کیونکہ ان کی وجہ سے میں دھتکارا گیا، سجدہ نہ کیا، لہذا میں ان کو اور ان کی آنے والی اولاد جتنی بھی ہوگی ان سب کو میں گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے، یعنی جو تیرے نیک بندے ہوں گے، پرہیزگار بندے ہوں گے، ان کے سوا باقی سب کو میں گمراہ کروں گا. قال، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فالحق والحق اقول، تو ٹھیک بات یہ ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں، میری بات ٹھیک ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو بھروں گا تجھ سے اور جو بھی تیری راہ پر چلے گا ان سب کے ساتھ. تو اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سنا دیا، یہ ایک رولنگ ہے اللہ رب العزت کی.
اصول بتا دیا کہ تجھ سے اور جو بھی تیرے پیچھے چلے گا ان کے ساتھ میں جہنم کو بھر دوں گا. بالکل اسی مضمون کو ایک اور جگہ رب کریم نے ارشاد فرمایا. چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سجدہ کیا سب نے سوائے ابلیس کے. لم یک من الساجدین، اس نے سجدہ نہ کیا. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہا فرمایا تجھ کو کیا مانے ہوا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب تجھے حکم دیا گیا. قال انا خیر منہ، بولا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں مٹی سے پیدا کیا. قال فاہبط منہا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اتر یہاں سے، یعنی اوپر سے دھتکار دیا اپنے درگاہ سے. فما یکون لک ان تتکبر منہا فیہا فاخرج انک من الصاغرین، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پر، پس باہر نکل، تو ذلیل ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں. قال انک من المنذرین، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دے دی گئی. قال، آگے سے کہنے لگا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر. یعنی اے پروردگار عالم، جو آپ کی سیدھی راہ ہے میں اس کے اوپر طاق لگا کر بیٹھوں گا، مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، اور جو سیدھی راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو میں راستے سے ہٹاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر ان پر میں آؤں گا، یعنی حملہ آور ہوں گا آگے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہوں گے آپ کا شکر ادا کرنے والے. تو یہ شیطان نے ایک بات کہی کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، بھٹکاؤں گا، اور ان میں سے تھوڑے ہوں گے آپ کے شکر گزار بندے، شکر ادا کرنے والے، وہ بہت تھوڑے ہوں گے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نکل یہاں سے برے حال سے مردود ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے. تو ان دونوں جگہوں کی آیات سے ایک خاص بات سامنے یہ آئی کہ شیطان نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اولاد آدم کو بہکائے گا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنائے گا. اور رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرے راستے پر چلے گا میں تجھ سے اور ان سب تیرے راستے پر چلنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا. تیسری جگہ پر شیطان کا ایک اور قول بھی جو ہے رب کریم نے فرمایا کہ قول کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں البتہ لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور ان کو بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدیں دلاؤں گا. بڑی زندگی پڑی ہے، بن جائیں گے نیک،
کر لیں گے سچی توبہ. ابھی کون سا میں امی دادی بن گئی ہوں, بڑی زندگی پڑی ہے, امیدیں دلاؤں گا. بڑھاپے میں ہوں گے اور اس وقت بھی دل میں امیدیں ہوں گی. ایک 85 سال کے بوڑھے کو دیکھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا, تو اس کے پوتے نے مجھے کہا کہ جی آپ ان کو فرمائیں کہ یہ نماز پڑھا کریں. تو اس عاجز نے ان سے کہا طریقے سے کہ جی آپ نماز پڑھا کریں. تو انہوں نے اپنے گھٹنے کو ہاتھ لگا کر کہا کہ چند دنوں سے یہاں درد ہے, بس میری درد ٹھیک ہو جائے پھر میں نماز شروع کر دوں گا. 85 سال کی عمر میں بھی اس کے دل میں یہ امید ہے کہ ابھی میں جوان ہو جاؤں گا, یہ میری جوڑ کی درد ختم ہو جائے پھر میں نماز پڑھوں گا. یہ ہوتے امیدیں دلانا کہ ابھی بہت وقت ہے تیرا پڑا ہوا. چنانچہ آگے فرمایا والا آمرنہم, اور ان کو سکھلاؤں گا, فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, کہ چیریں جانوروں کے کان, یعنی ان کے چڑھاوے چڑھائیں. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, اور ان کو سکھلاؤں گا, فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ بدلیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس شکل پر پیدا کیا ان صورتوں کو یہ بدلیں. آپ اچھی طرح سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت کے مطابق اس صورت پر پیدا کیا. اب کتنے ایسے ہیں صاف ستھرے بالکل, ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ, جو کوئی بنائے شیطان کو دوست اللہ کو چھوڑ کر, فقد خسر خسرانا مبینا, تو وہ پڑا بہت سری نقصان میں. تو یہاں سے ایک بات طے ہو گئی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے میرے حکم پر چلیں, اور شیطان چاہتا ہے کہ بندے میرے پیچھے چلیں. یہ حق اور باطل کی ایک جنگ ہے, حق اور باطل کی ایک جنگ ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ رب العزت کے حکم پر چلنے والے ہیں وہ حزب الرحمن ہیں, اور جو شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ حزب الشیطان ہیں. بہت واضح کھلی اور دھلی تقسیم ہے یہ. حدیث پاک میں اس کی اور تفصیل ہے. جب شیطان کو پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب مجھے قیامت تک مہلت ہے, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے اس کے مقابلے کے لیے قوت عطا کر, یعنی آدم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تجھے یہ طاقت دی جائے گی کہ تو اس کے جسم میں خون کی طرح دوڑ سکے گا. اے اللہ مجھے اور بھی چاہیے. کئی تو یہ سن کر نا اکثریت کا نشہ آ گیا اس کے ذہن میں کہ جب اتنی میری اولاد ہوگی اور ہم ایک ایک بندے کے پیچھے لگے ہوں گے, کئی شیطان, تو بس پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ مطمئن ہو گیا. اب اس نے جو مانگا اسے مل گیا. آخر پر کہنے لگا کہ نہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ دے دیجئے. تو فرمایا کہ اچھا تو انہیں دیکھ سکے گا اور یہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے. یعنی ایک سپاہی ہے جس کو دشمن تو دیکھ رہا ہے اور وہ دشمن کو نہیں دیکھ سکتا, تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی تو اب اس کو پوری تسلی ہو گئی کہ میں اکثر مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اے میرے پروردگار عالم,
آپ مجھے اس کے مقابلے کے لیے کیا عطا فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اس کو تو میرے دل میں وسوسہ ڈالنے تک کی قوت مل گئی، اور یہ دیکھ سکے گا، ہم نہیں دیکھ سکیں گے، اور اس کی اولاد اتنی بڑھے گی، تو اے پروردگار عالم، اس کے بالمقابل مجھے کیا ملے گا؟ تو رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بتلا دیا کہ میرے بندے، جن کو یہ شیطان بہکائے گا، جب اپنی زندگی میں کبھی اس بات کو ریئلائز کر لیں گے کہ وہ غلط کام کر رہے تھے، اور میرے در پر وہ چل کر آئیں گے اور مجھ سے معافی مانگیں گے، میں ان بندوں کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ اب اس پر شیطان چیخنے لگا کہ میرے تو سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ چنانچہ اب یہ ایک امتحان ہے اولاد آدم کے لیے جو اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ شیطان اپنی طرف کھینچتا ہے دنیا کی زیب و زینت کو سامنے کر کے، اور رحمان اپنی طرف اپنے بندوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ایک مہربانی فرمائی کہ ان کو یاد دہانی کی خاطر، سمجھانے کی خاطر اپنے مقدس بندوں کی ایک جماعت بنائی، جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے، مقدس ہستیاں، پاک ہستیاں، یہ دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ اولاد آدم کو اس کا مقصد زندگی یاد دلائیں، اولاد آدم کو طریقے سمجھائیں کہ کس طرح یہ دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں ہر چیز سے فائدہ اٹھانے کے طریقے مختلف ہیں۔ آگ سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں، ہوا سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں، پانی سے فائدہ لینے کے طریقے اور ہیں۔ تو دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے فائدہ لینے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے آ کر سمجھایا کہ لوگوں، اگر تم ہمارے طرز زندگی کو اپناؤ گے تو تم اللہ رب العزت کے خزانوں سے سب سے زیادہ فائدہ پانے والے بندے بن جاؤ گے۔ چنانچہ یہ ایک سلسلہ اس دنیا کے اندر چل رہا ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں۔ انبیاء کرام اور ان کے متبعین نے خیر کی طرف لوگوں کو بلایا، شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والوں نے شر کی طرف لوگوں کو بلایا۔